ماموں کہتا تھا کہ میں اکثر اس بچی کو دیکھتی تھی، وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنی ماں کے بغیر پانی تک نہیں پیتا تھا۔ یہ بچہ کافی ہوشیار تھا۔ میں اس کے گھر میں دودھ لے کے جاتا تھا۔ یہ بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ آتا تھا، جبکہ اتنا چھوٹا تھا کہ دودھ تو پکڑ نہیں سکتا تھا، لیکن ماں کے ساتھ ہر جگہ، ہر کام میں، کچن میں، کمروں میں، لاؤنج میں، ہر جگہ پہ آتا جاتا رہا تھا۔ پھر اسی طرح بہت سارا وقت گزر گیا، لیکن ایک بات میں نوٹ کرتا تھا، یہ بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ خیر، مجھے کیا، اسی طرح میں جب بھی اس عورت کو دودھ دیتا تھا تو یہ بچہ یا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور آرام سے گھبراتے گھبراتے ایسے جھانک کے ماں کے پیچھے چھپ کے اور سر نکال کے مجھے دیکھ کے واپس سر ماں کے کمر کے پیچھے چھپاتا۔ خیر، میں یہ ساری باتیں تو نوٹ کرتا، میں اکثر ایک اسمائل بھی پیش کرتا جس پر اس کی ماں کچھ عجیب سا بیہیویئر کرتی، یعنی اس کے جیسے مطلب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی وہ کہتے ہیں نا، انسان کے امپریشن سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے وہ کیوں میرے بیٹے کو دیکھ کر اسمائل پیش کر رہا ہے، اس طرح تو جیسے اسے برا لگ رہا ہو تو میں پھر اکثر زیادہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ بچہ بڑا معصوم تھا، سانولے کلر کا، بڑی بڑی آنکھیں، اس میں یہ سفید جو آنکھوں میں یہ وائٹ جو ہوتا ہے، یہ بڑا گول گول سا، اور اس میں آئی بال چھوٹا چھوٹا، اور بڑا پیارا گنگریالے بالوں والا بچہ تھا، اور ایسے موٹا موٹا چھوٹے قد کا موٹا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو میرے ماموں کہتے کہ میں حیران تھا۔ خیر، اسی طرح پھر میرے ماموں دبئی چلے گئے اور یہ وقت گزرتا گیا۔ 13-14 سال بعد اسی طرح ماموں بیچ میں تو آیا تھا، لیکن ایک بار اس طرح ماموں آئے کہ بالکل کمپلیٹلی دبئی چھوڑ کے آ گئے اور اپنے لیے دودھ کا بڑا کاروبار شروع کیا۔ لیکن اسی طرح گاؤں میں رہ کے 4-5 سال اور گزر گئے، اور ایک دن ماموں کو اس گھر سے دوبارہ ایک عورت نے آ کے کہا کہ یہاں پر دودھ لانا ہے کل سے۔ تو یہ تو ماموں کا پرانا مطلب ایک گھر تھا جس میں ماموں دودھ پہنچاتا تھا، سیل کرتا تھا۔ اس محلے میں اور بھی بہت سارے گھر تھے جہاں ماموں دودھ لے کے جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ماموں دبئی چلے گئے تھے تو یہ گھر اب ماموں لوگوں سے دودھ نہیں لیتا تھا، بلکہ ایک اور گوالے کو رکھا تھا۔ لیکن اب انہوں نے جب ماموں کو دیکھا تو پھر سے ان سے بات کی، اور اسی طرح مہینے کے 1 تاریخ کو جب ماموں وہاں دودھ لے کے گیا تو مت پوچھے، ہمیں فون آئی کہ ماموں ایمبولینس میں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں محلے والوں نے۔ تو ہم بھاگتے بھاگتے چلے گئے، میری امی روتی روتی ہاسپٹل چلی گئی۔ آخر کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، موٹر سائیکل سے گر گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ لیکن ماموں کو 7 دن تک ہوش نہیں تھا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ بس یہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور کہاں گرا؟ جہاں وہ پہلے دودھ لے کے جاتا تھا، اور وہ جو بچہ جس کے بارے میں ماموں کہتا تھا کہ وہ اکثر اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اسی گھر پہ ماموں دودھ لے کے گئے تھے اور وہاں گرا تھا۔ تو جب ماموں کو ہوش آیا تو اس کی بالکل طبیعت سب کچھ خراب، اسے کچھ بھی مطلب ہم لوگوں کا کوئی وہاں ہونے کا اسے احساس ہی نہیں تھا، بس وہ ایک ہی بات بول رہا تھا، تبھی تو مجھے شک تھا، ہاں مجھے شک تھا یہ بچہ کچھ اور ہے، ہاں مجھے شک تھا۔ پھر جب بہت زیادہ 1 مہینے 2 مہینے ٹریٹمنٹ کے بعد ماموں تھوڑا بہت سنبھل گئے تو جو بھی ان سے پوچھتا تھا ماموں گھبرا جاتا تھا اور اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں کہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور اس طرح ایک بار ماموں نے کہہ ڈالا کہ میں دبئی جانے سے پہلے اس گھر میں دودھ فروخت کر کے جاتا تھا، تو یہ جو ماں بچے کا ایک بائنڈ تھا نا، کہ یہ بچہ بہت گھبراتا سا تھا اور اپنی ماں کے پیچھے ہر وقت کھڑا ہوتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ اگر اس کی ماں پتیلی لینے کے لیے جاتی تو یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، وہ کچن میں جاتی تو یہ پیچھے پیچھے بھاگتا، وہ دوسرے کمرے میں جاتی یہ پیچھے پیچھے اگر وہ مجھے پیسے دینے کسی اور کمرے میں تو یہ بچہ بس اسی کا آنچل پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے کیا پتا تھا
تو ہم سب نے کہا تو اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً 21 سال بعد جب میں آج گیا، یعنی کہ وہ بچہ اب کتنا بڑا ہوا ہوگا، اس وقت اس کی عمر 3-4 سال تھی، اور 21 سال میرے ہوئے کہ 14 سال میں نے دبئی میں گزارے اور 5-6 سال اسی طرح یہاں گاؤں میں، اور پھر وہاں دودھ لے کے جا رہا ہوں. تو کم سے کم وہ بچہ 21 سال کا تو ہونا چاہیے. لیکن نہیں، جب میں گیا تو وہی بچہ تھا اور اسی عورت کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کون سا بچہ؟ اس نے پیچھے دیکھا کون سا بچہ، اور وہ بچہ اچانک میرے سامنے ہوا میں تحیل ہو گیا، ختم ہو گیا. اسی لیے میں بے ہوش ہو گیا کہ آج تک جو مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ سب کیا تھا. دوستو، اس گھر کے بارے میں ماموں ایک بار پھر معلوم کرنے کے لیے گیا. وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ ماموں ہمارے ہی گھر کے سامنے جو ہے بے ہوش ہوا تھا، تو وہ خیریت پوچھنے کے لیے بھی آئی. پھر اس نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ جو تمہاری بہو ہے اس کے پیچھے ہمیشہ سے ایک بچہ ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ لیکن ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. تبھی تو ہماری بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی اور ہماری بہو ہمیشہ حیران ہوتی تھی، اور جب آپ دودھ لے کے آتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ یہ بندہ کچھ عجیب سا ہے، پراسرار طریقے سے ہے ہمارے. تو آج ہمیں سمجھ آیا کہ اصل میں وہ اس بچے کو دیکھ رہا ہوتا تھا. اور ماموں کہتا ہے کہ ہمیشہ میں دیکھتا تھا جب بھی میں دودھ لے کے جاتا، یہ بچہ ایک تو چھوٹا بہت تھا، بڑا تیز بھاگتا تھا ماں کے پیچھے، اور کئی مرتبہ تو مجھے فیل بھی ہوتا جیسے ہوا کی طرح ایسے جاتا تھا. لیکن مجھے تو لگ رہا تھا کہ چلو یہ بچہ کافی ٹریکر ہے، تیز ہے، چھوٹا سا ہے قد کا اور تیز تیز بھاگ رہا ہے. تو یہ مجھے لگا، کئی بار اس نے مجھے خود پہ مجھ پہ ظاہر ہوا تھا، وہ مجھے بتانے کے لیے کہ میں کچھ اور ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اس دن کے بعد پھر اس گھر والوں نے اس گھر کو بھی چھوڑ دیا. وہ کہتے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے قسم قسم کے واردات ہوتے تھے، اور ان کی بہو بیمار ہوتی تھی، اور وہ بھی اسی طرح کہتی تھی کہ میں نے کسی بچے کو جیسے خواب میں دیکھا ہو. تو تب پتہ چلا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ واقعی اس کے کمرے میں اکثر اسے جو بچہ دکھائی دیتا تھا، جو اس کے سرانے پہ کھڑا ہوتا تھا، وہاں کوئی بچہ رہتا تھا. یہ بہت ہارر تھا کہ اس گھر میں کوئی بچہ رہتا تھا. اور آج بھی ماموں وہاں جب بھی اس محلے میں دودھ لے کے جاتا ہے تو اس گھر کو ایک بہت بڑا تالا لگا ہوتا ہے. تو ماموں اکثر ہم کہتے ہیں ماموں کو کہ تم تو بہت مس کر رہے ہوگے اس بچے کو جس پر وہ ہنستا رہتا ہے.